بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ معراج۔ ہجرت سے 1 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جس کو معراج کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 51 سال 9 ماہ ہوئی تو رات کے وقت آپ کو مسجد حرام لایا گیا اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان سے براق نامی سواری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے۔ یہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ رہے۔ اس کے بعد آپ تنے تنہا آگے بڑھے اور اس مقام تک پہنچے جہاں تک فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں آپ کو اللہ کے دیدار اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور یہیں 5 نمازیں تحفے میں دی گئیں۔ اس کے بعد بیت المقدس واپس آئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ اس اہم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے رب کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، زمین کا سمیٹ لیا جانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے۔ اس دن سورج اتنی آب و تاب کے ساتھ نکلا کہ میں نے اتنی تابناکی کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں معاویہ بن معاویہ اللیثی کی وفات ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے اتارے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس بنا پر یہ درجہ حاصل ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاویہ رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو میں زمین کو سمیٹ لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ چنانچہ زمین سمیٹ لی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر واپس تبوک آ گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، میت کا قرض ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے نجات پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت،
اذان دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ہر روز اذان کے بدلے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ہر تکبیر پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن پاک سننے سے روکنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنا کرو اور اس کے دوران شور مچایا کرو، امید ہے کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یقیناً ہم ان کو ان برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں بڑی خیر و برکت کی چیز نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور بلا شبہ آخرت کا گھر تو دنیا کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے، اور واقعی وہ پرہیزگار لوگوں کا بہت ہی اچھا گھر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کافر کی بدحالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے گا اے میرے پروردگار، جہنم میں ڈال کر مجھے اس عذاب سے نجات دے دیجیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام کرو یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔